باقی اہل حدیث حضرات بھی بہت کثرت سے ہیں وہاں پہ. اس کی چند وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرمایا کرتے تھے, جو اب پتہ نہیں نیٹ پہ کوئی الگ سے ہی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے, لیکن اللہ کرے نہ کھڑی ہو, بھائی بات تو غلط نہیں ہے اور اس میں کسی کی میں برائی نہیں کر رہا. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جو غیر مقلد حضرات ہیں, ایک خرابی ان میں ہے, وہ ٹھیک ہو جائے تو معاملہ بہت سیٹ ہو جائے گا, اور ایک خرابی مقلدین میں ہے جو مذاہب اربعہ کو فالو کرتے ہیں, حنفی شافعی, وہ خرابی ان میں ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت اچھے ہو جائیں گے. فرمایا کہ حنفیوں میں جو ہمارے یہاں فقہ رائج ہے, بدعتیوں کی کثرت ہے اور بدعات کی کثرت ہے, اور غیر مقلدین میں کم علمی کی کثرت ہے. ریسرچ آدھی ہوتی ہے لیکن اس کو کل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو خرابیاں ختم ہو جائیں, ادھر علم کا لیول کچھ کیا ہو جائے, بڑھ جائے. کیونکہ جب علم آئے گا نا تو پھر عالم کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس مسئلے میں یقینی طور پر رائے قائم نہیں کر سکتا. اس میں وہ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھ جائے گا کہ بھائی اس میں یہ قول بھی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے فقہائے کرام ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اختلاف کے باوجود کہ بھائی اس میں ان کی بھی دلیل ہے, بالکل اس کو کالعدم نہیں قرار دے سکتے ہم. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات, سب نہیں ہوں گے ایسے, بہت سے اہل حدیث حضرات کیا کرتے ہیں, ان کو جو حدیث مل گئی نا اور ان کی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب, وہ سب پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ بس یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور پھر دوسرے پر الزام کہ تم غلط کہہ رہے ہو, تم حدیث کے منکر ہو. جب آپ کا علم زیادہ ہوگا نا تو آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا. آپ کہو گے نہیں بھائی اس کے قول کی بھی ایک جہت اور اس کے قول کی بھی ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کیا بن گیا, اختلافی, تو آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا. تو غیر مقلدین جن کو کہا جاتا ہے, جو اہل حدیث حضرات ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ علم سے فارغ ہوتے ہیں, چند حدیثیں وہ بھی اردو میں پڑھ کر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور حنفیوں میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں, بولو بھائی, ڈالی گئی. بدعت بہت ملیں گی آپ کو, اور یہ دیوبندیوں میں بھی ملیں گی. جب ان سے بولو بھائی اس کی دلیل کیا ہے, تو سب تو ایسے نہیں ہوتے, سب تو ظاہر ہے ہر جگہ اچھے بھی, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی نا, میں بڑے عالم سے سنی ہے میں نے یہ بات. تو وہ جب دلیل سے بات کرو, بعض لوگوں کی عادت ہم نے یہ دیکھی ہے, تو وہ حضرت دامت جی نے یہ فرمایا, دامت برکاتہ نے یہ فرمایا, حضرت والا نے یہ فرمایا, تو حضرت جی نے فرمایا. تو عامی آدمی یہ کہتا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن کوئی عالم کو تو چاہیے بھائی آپ تو کم از کم کوئی دلیل پیش کریں نا اس کی. تو بہت ساری بدعتیں رائج ہو چکی ہیں, لیکن پھر وہ فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں, اور فقہ حنفی میں ایسے ہے. فقہ حنفی میں حالانکہ وہ ایسا امام حنیفہ نے نہ ایسا کہا ہوتا ہے, نہ ان کی کوئی ایسی رائے ہوتی ہے, نہ ان کے شاگردوں نے, نہ مجتہدین سے کچھ منقول ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تقلید کی جاتی ہے مجتہد کی. اب یہ نہیں کہ جو بات کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر بن گئی, آپ نے صرف اس لیے ماننا ہے کہ وہ ہمارے حضرت جی نے کہی ہے, ایسا نہیں ہے. تو مقلدین میں بدعت کی بیماری زیادہ ہے, اور اہل حدیث اکثر بدعات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں, ان میں بہرحال یہ خوبی ہے. تو سعودی عرب میں چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ بدعت کو نہیں مانتے, وہ بدعت سے بہت دور ہیں. تو اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں اتنے زیادہ ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ چاروں مذاہب کو نہیں مانتے, اگر وہ یہ بات کریں گے تو وہ سعودی عرب میں ان کو جگہ نہیں ملے گی. وہ اس لیے کہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں وہ بدعت سے, بولو بھائی, بہت دور ہیں. تو بدعت سے تو ہم سب کو دور رہنا چاہیے بھائی. بہت ساری چیزیں ہم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں. عرب اس کا بڑا خیال کرتے ہیں, حدیث صحیح ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو واعظین ہیں دیوبندی حضرات میں یا حنفی حضرات میں, ان میں بھی بہت سے واعظین بیان کے دوران صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کرتے. واقعات میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کا سے بھی بڑا امیج دنیا میں خراب جاتا ہے. تو جبکہ اہل حدیث حضرات اس کا اہتمام جو جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ کرتے ہیں, تو کہ وہ حدیث کی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو. آگے وہ حدیث سے مطلب جو کشید رہے ہوتے ہیں
ان میں میری رائے کے مطابق گڑبڑ کر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ والی حدیث دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے اپوزٹ دوسری بھی ہوتی ہے, وہ بسا اوقات ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. پھر دوسرا, کوئی اصول نہیں ہے. سب سے پہلے تو مسائل استنباط کے کوئی اصول اور ضابطے تو ہوں نا. تو اس کی وجہ سے میں تو بہرحال فقہ حنفی ہی کو فالو کرتا ہوں اور اسی کو ترجیح دیتا ہوں, کیونکہ یہ اس کی کیا وجوہات ہیں پھر بیان لمبا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اہل حدیث بھی ہے, علم میں مضبوط ہے, تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. تو ہر فقہ کی اچھی چیز کو لے لینی چاہیے. بدعت سے اجتناب آپ لیں ان لوگوں سے. اور ہمارے ہاں جو مزار پر, ٹھیک ہے ہمارے ہاں علماء میں نہیں ہیں یہ چیزیں, جو اچھے مستند علماء ہیں نا, بڑے علماء, ان میں بدعت نہیں ہے. لیکن کثرت تو ہم جیسے نالائقوں کی ہے نا. عامی آدمی تو وہ تو عام لوگوں کو دیکھے گا نا, وہاں تو سب کچھ چل رہا ہے, لائٹیں بند کر کے اجتماعی ذکر کی محفلیں پوری ابتدائی ہوتی ہے, لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوتا ہے 3:05 پہ باقاعدہ ذکر کرایا جائے گا. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کو جمع کر لیں تربیت کے لیے, ان کو ذکر کرواتے ہیں, وہ تو ٹریننگ ہے, چلو جی ذکر کی عادت ڈال لیں گے. لیکن لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر کے کہ خانقاہ میں اتنے پہ ذکر ہوگا, وہ تمام حضرات محلے والے بھی آ رہے ہیں اس میں, تو یہ اجتماع تو بدعت ہے بھائی. اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ تو یہ بہت ساری اس قسم کی اور بھی چیزیں ہیں. تو وہ پھر چیزیں جب آپ کے پاس آئیں گی تو پھر چیزیں تو آپ کو چیزیں تو آپ کو اپنے دین سے نکالنی پڑیں گی بھائی. قرآن و سنت کو فالو کرو سیدھا سیدھا. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یہ قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہوں میں اور وہ فیض حاصل کرتا ہوں, کنیکشن ملاتا ہوں. میں نے کہا سیدھا سیدھا جا کسی زندہ بزرگ سے جا کے, زندہ ختم ہو گئے ہیں, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں کیا؟ کیوں بیٹھا ہوا ہے قبر پہ بھائی, تو مراقبہ کر رہا ہے جا کے, پتہ نہیں وہ قبر سے کنیکشن بحال کر رہے ہیں, وہاں سے کہہ رہے ہیں میں وہاں سے روحانی کچھ چیزیں حاصل کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے ایسی چیزوں سے بدعتوں کو پھر فروغ ملتا ہے. تو زندہ لوگ ہیں, زندہ بزرگان دین ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان سے دین سیکھو. صحابہ کرام نے نبی سے سیکھا, نبی سے دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے تھے, اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا. ہم تو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بیٹھ کے کوئی محاسبے کرتے ہوں, مراقبے کرتے ہوں. وہ صوفیہ جو کرتے تھے چھوڑ دیں ان کو, کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہم تو, وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے علماء دیوبند قبر پرست تھے. میں نے کہا اگر قبر پرست ہوتے تو بھائی میں بھی قبر پرست ہوتا, میں تو انہیں کے شاگرد ہوں. انہوں نے کہا وہ فلاں دامت برکاتم کہتے. میں نے کہا چھوڑ دے فلاں دامت برکاتم کو. اس طرح اگر لوگوں کی سوانے نکال کے ان کے عیب تلاش کرو گے تو دنیا میں کوئی بھی, بولو بھائی, نہیں بچے گا. بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دو کام ان سے ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس سے معاشرے میں نقصان ہوتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ ان کی اتنی سی چیز کو نکال کے, بھائی اس کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو چھوڑ دو, مٹی ڈالو اس پہ. ہمارے جتنے اکابر ہیں بزرگان دین, ان کی قبریں ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہیں, سب کی قبریں کچی ہیں. تو ہم قبر پرست کیسے ہو گئے بھائی؟ کہہ رہے نہیں قبر پہ جا کے محاسبے کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں. میں نے کہا ہمیں دیکھا کبھی جاتے ہوئے قبر پہ؟ ہم تو مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. قبر پہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں جا کے تو ایک الگ بات ہے, ویسے تو نہیں. امام بخاری کی قبر پہ میں گیا, میں نے تو وہاں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا نہیں کی. حالانکہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی بھی گنجائش ہے کہ اگر شرک کا پہلو نہ نکل دو, لیکن اس لیے کہ کوئی اس کو ذریعہ نہ بنا لے. اور وہاں پہ میں بیٹھا بھی نہیں, بس قبر پہ دیکھا, وہ تو جائز ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کے لیے بھی دعا کی, اپنے لیے بھی کہ اللہ ان کو اور ترقی دے, اور نکل لیے وہاں سے.